بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر قدم قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے نمونے ملتے ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور پیدا فرمائے۔ اب یہ جانور اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی کس طرح ہیں، اسی پر آج ہم کچھ بات کرنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 45ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں، خلق، جنہوں نے پیدا فرمایا، کل، ہر، دابہ، جاندار کو، من ماء، پانی سے، فمنہم، پس ان میں سے، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی بطنہ، اپنے پیٹ پر، ومنہم، اور ان میں سے، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی رجلین، دو ٹانگوں پر، ومنہم، اور ان میں سے، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی اربع، چار پر، چار ٹانگوں پر۔ یخلق اللہ، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، ما یشاء، جو چاہتے ہیں، ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ نے ہی پانی سے پیدا فرمایا،
ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی لمبی چوڑی تفسیر ہمارے سامنے نہیں رکھی۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنی کامل قدرت اور عظیم سلطنت کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، اپنی تمام کی تمام مخلوق کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ان کی شکلیں، ان کے رنگ، حرکات و سکنات مختلف ہیں، لیکن سب کے سب ایک پانی سے پیدا ہوئے۔ اب ان میں سے کچھ اپنے پیٹ پر چلتے ہیں جیسے سانپ اور اس کے ساتھ ملتی جلتی دوسری مخلوق، کچھ 2 ٹانگوں پر جیسے انسان اور پرندے، کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے چوپائے اور دیگر حیوانات۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ایک مناسبت ہے اس آیت مبارکہ کی، امام رازی نے تذکرہ فرمایا، اور ان کے ساتھ ساتھ امام بقائی نے بھی نظم الدرر میں اس بات کو خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ جب رب کائنات نے آسمان اور زمین کے حالات ہمارے سامنے رکھے، اس کے بعد ایک تیسری چیز ہمارے سامنے رکھی، وہ ہے حیوانات۔ اور یہ تمام کے تمام جو جانور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک واضح دلیل ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکرین ہیں یہ ان کو جواب ہے۔ اب پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو اس کی بنیاد پانی ہے۔ جس طرح کہ امام ابن الجوزی نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ ہر جانور کی بنیاد پانی ہے، اور دوسری چیز وہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار ہے اس کی نسل نطفے سے چلتی ہے، اور نطفہ بھی بنیادی طور پر پانی ہی ہوتا ہے۔ اور اسی بات کی تائید امام ابن رجب، امام وحدی، امام سمرقندی، امام شوکانی، مادی قریب میں امام ابن عثیمین، امام ابن الجوزی، اور پھر امام بیضاوی، امام قرطبی، ابن عاشور سمیت بہت سارے مفسرین کرام نے فرمائی ہے۔ اب ان میں سے کچھ اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح مچھلی ہے، جس طرح سانپ وغیرہ ہے، اور کچھ 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے انسان ہے اور پرندے ہیں، اور پھر کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں جس طرح کے چوپائے ہیں جن کی بے شمار اقسام ہیں۔ اب اس سے قبل کہ یہ اعتراض ہوتا کہ جی کچھ ایسے بھی ہیں جن کی ٹانگیں 4 سے زیادہ ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے ایسے بھی ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات کے لحاظ سے مختلف جانوروں کو پیدا فرمایا۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ دراصل توحید پر مہر ثبت ہے، مہر تصدیق ثبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ معزز خاتم حضرات، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ واللہ خلق کل دابہ، دابہ کا لفظ اس کا اطلاق ہر ذی روح پر ہوتا ہے،
چاہے اس میں عقل ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے لفظ دابا کو محدود کر دیا۔ دوسری بات کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی اساس اور بنیاد پانی ہے۔ اب اس کے لیے بھی رب کائنات نے فرمایا یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاکل، یہ سورۃ الرعد کی 4 آیت مبارکہ ہے۔ سب کو ایک پانی پلایا جاتا ہے اور ہم نے ذائقے کے اعتبار سے ہر ایک میں فرق رکھا۔ یہ بات اللہ درختوں اور پھلوں کی کر رہے ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی بعض جانور جو ہیں وہ تو بغیر نطفے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کی اصل بھی پانی ہی ہے، جس کی دلیل پیچھے ہم سورۃ الانبیاء میں پڑھ کر آئے ہیں 30ویں آیت مبارکہ میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ اب یہ لفظ پانی جو ہے یہ یہاں پر اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ جی جن اور فرشتے تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بات کس نے کہی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اللہ نے تو لفظ کل استعمال کیا، اس کا جواب موجود ہے، اور وہ یہ کہ کل کا مطلب ہر چیز نہیں ہوتی، اس میں استثناء ہوتا ہے۔ لفظ کل اغلبیت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، اس بات کو پیچھے رب کائنات نے سورۃ الرعد کی 4 آیت مبارکہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو عقل مند سمجھے، یہ تو اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے معزز خواتین و حضرات کہ اب تک انسان 50% جانداروں کو بھی دریافت نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بنیادی سبب تو یہی کہ رب کائنات انسان کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم ایک کمزور مخلوق ہو۔ سمندر کی گہرائی میں انسان اب تک 10 سے 11 کلومیٹر تک جا سکا ہے، اس سے آگے نہیں، جبکہ سمندر کی گہرائی ایک محتاط اندازے کے مطابق بعض مقامات پر سینکڑوں کلومیٹر بھی ہے۔ اب وہاں پر کتنی مخلوق ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ زمین کی بات کی جائے تو ایک اکیلا امازون کا جنگل، وہاں پر بھی انسان کی رسائی 10% تک ہو سکی ہے، بلکہ 10% سے بھی کم۔ اب بقیہ 90% سے زیادہ اس جنگل میں کیا کچھ ہے اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ تو حالانکہ رب کائنات اگر چاہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں منکشف کر سکتے ہیں انسان پر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ رب کائنات انسان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ تمہاری پیدا کرنے والی ذات ایک ہے جس نے تمہیں پیدا کہاں سے کیا۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اب دیکھیں، چیونٹی ہے، مچھر ہے، رب کائنات نے اس مچھر میں کیا کچھ نہیں پیدا فرمایا، پورے کا پورا اس کا جسم، پورے کے پورے جسم کا ڈھانچہ، بلکہ اس سے بھی چھوٹے کیڑے موجود ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ چوپائے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.